اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو توہمات اور جہالت سے مبرہ اور دلائل اور براہین سے آراستہ ہے۔ اسلام کے تمام احکام پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اس دین مبین میں خرافات اور توہمات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ماہ سفر قمری مہینوں کی لڑی کا دوسرا موتی ہے۔ قبل از اسلام اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے اور اس میں تجارت وغیرہ کی غرض سے سفر کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ عرب کے لوگ ماہ سفر کے بارے میں عجیب و غریب خیالات رکھتے تھے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی بڑی تعداد آج بھی اس ماہ مبارک کو بلاؤں کے نزول کا مہینہ تصور کرتی ہے۔ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو کام اس مہینے میں شروع کیا جاتا ہے وہ منحوس یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک سے متعلق ان غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے اسے سفر المدفر کہا جاتا ہے۔ سفر المدفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جنگی سفر پر روانگی کے باعث اہل عرب کے مکانات رہنے سے خالی ہو جاتے تھے۔ جب کوئی جگہ انسانوں سے خالی ہو جائے تو اس وقت عربی زبان میں صفیر المکان کہا جاتا ہے۔ معزز برادران ملت اسلامیہ، ماہ و سال، رات اور دن اور وقت ہر ایک کا خالق اللہ تعالی ہے اور اللہ عز و جل نے کسی دن یا کسی وقت کو منحوس نہیں بنایا۔ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں اور تو اور خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں 1 سے لے کر 13 تاریخیں ان کو شدید منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ ان ایام کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب جہالت اور فضول باتیں ہیں اور لوگوں کا اس کا منحوس سمجھنا سراسر غلط اور بے وقوفی اور جہالت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر جو ہے قرآن سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے بدشگونی کے حوالے سے ماہ سفر کو جو ہے منحوس جاننا یہ بدشگونی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدشگونی کے بارے میں قرآن مجید اور فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے قالوا انا تطیرنا بکم، وہ لوگ مسلمانوں سے بولے کہ ہم تمہیں منحوس جانتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، امام حافظ الدین نصفی رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کے دین اسلام کو برا خیال کیا، لہذا ان کے نفوس اس دین سے نفرت کرنے لگے، جو حالانکہ یہی عادت ہے کہ ہر ایسی چیز سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کی طرف ان کا جھکاؤ ہو اور جس چیز کو ان کی طبیعتیں قبول کرتی ہیں اور جس چیز سے نفرت ہو اسے منحوس قرار دے دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ پھر اگر انہیں کوئی مصیبت یا نعمت حاصل ہو تو کہتے ہیں یہ فلاں چیز کی نحوست ہے یا فلاں چیز کی برکت سے حاصل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نحوست اور بدشگونی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا عدوى ولا طیرة ولا ہامة لا سفر۔ ترجمہ، کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور اس کے حوالے سے شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عرب والوں کا دستور تھا کہ وہ لڑنے کے لیے کبھی محرم کے مہینے کو سفر سے بدل دیتے، کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں اس بات کی نفی کی گئی۔ نحوست اور بدشگونی علماء کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو علامہ زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ بیداوی نے فرمایا حدیث پاک میں جو فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، اس سے ماہ سفر میں بکثرت بلاؤں سے متعلق توہمات کی نفی کی گئی ہے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ 4 شنبہ یعنی آخری بدھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحت یاب ہوئے تھے۔ یہ بات بھی بالکل بے بنیاد ہے، بے معنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر المدفر کے آخری 4 شنبہ یعنی بدھ کی کوئی اصل نہیں، نہ ہی اس دن حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحت یابی کا کوئی ثبوت ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے، لیکن میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا اس دن کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرض تھا، مرض اقدس جس میں وصال شریف ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا سے، اپنی ظاہری حیات سے اس دنیا سے رحلت فرمائیں، اس کی ابتدا اسی دن سے بتائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج یہ لوگوں میں جو ہے ایک غلط وہم اور غلط تصورات جو ہے یہ مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا ملی تھی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کوئی صحیح سند سے کوئی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور میرے محترم بھائیوں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو بر صغیر یعنی پاک و ہند وغیرہ میں خوب منایا جاتا ہے۔ یہ جو آخری بدھ ہے یہ بر صغیر پاک و ہند وغیرہ میں خوب دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن صحت یابی ہوئی، صحت ملی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفا یاب ہوئے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دونوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرض جو تھا شدت اختیار کر گیا تھا، لہذا یہ سب باتیں خلاف واقع ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں اترتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اقوال علماء کرام کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی دن اور مہینہ منحوس نہیں ہے، لہذا اس قسم کی جاہلانہ باتوں سے بچ کر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ 12 صفر 2 سنہ ہجری تاریخ اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن سے لڑائی کی جاتی ہے، ان مظلوم مسلمانوں کو اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ حضرت امام محمد بن شہاب ظاہری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، یہ وہ پہلی آیت ہے جو جہاد کے متعلق سب سے پہلی نازل ہوئی۔ اس غزوے کو غدان بھی کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلا غزوہ تھا، یہ سب سے پہلا معرکہ تھا، یعنی پہلی بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ سفر سنہ ہجری 2 میں مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ سارے مکہ فرار ہو چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہاں چند روز ٹھہر کر قبیلہ بنو دمرہ کے سردار مخشی بن عمر دمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ طے پایا، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائیں۔ اس غزوے میں 15 دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے باہر رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ماہ سفر جو ہے وہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ جوہلا جو عرب کے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا، وہ اس مہینے میں جنگ وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی کہ لا سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سفر منحوس مہینہ نہیں ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے میں مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی آیت جہاد نازل فرمائی ہے، اذن للذین یقاتلون، یہ والی آیت اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔